بات کرتا ہے اور جو لوگ اس سے کرواتے ہیں ان کی بھی سوچ آپ سوچ سکتے ہیں. تو آپ پہلے بات سنیں اس نے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کیا بات کی ہے. پھر میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ اگر اس نے 4 جماعتیں پڑھی ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا کہ یہ ہمارے کون ہیرو ہیں اور کون پاکستانیوں کو نقصان دے. تم پیسے پاکستان کے اسٹیٹ آف بینک کو بھیجتے ہو, تم اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہو, نہ بھیجو. اتنا تمہارے میں سا ہے نا تو پھر نہ بھیجو. اما جو ہے نا جو فون کر کے من پکی گالیاں نکالے گی نا, بیوی بھی, چھوٹی بڈی بھی تو بڑی بڈی بھی, تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. او بھائی ہم پیسے بھیجنا چھوڑ دیں گے. Who the hell are you? تم وزیر اعظم ہاؤس کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہو, تم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہو, تم ریاست کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہو, تم پاک فوج جی ایچ کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہو, اور تم اپنے گھروں کو بھیج رہے ہو, اپنے بیوی بچوں کو. یہ اوورسیز پاکستانی بھی ابھی اس وقت جناب عسکری پروڈکٹس کا جناب بائک. اچھا, تو اب اس کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ اکنامکس کا اصول ہے کہ جیسے 1 کروڑ پاکستانی ہیں اوورسیز میں, اس میں تمام سیاسی جماعتوں, تمام مسالک, تمام مذہب کے لوگ ہیں. تو یہ پاکستان کے اصلی ہیرو 1 کروڑ پاکستانی ہیں جو صرف پاکستان کا فائدہ سوچتے ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں. بے شک آپ اپنے گھر پیسے بھیجتے ہیں, لیکن آپ پیسے کس کرنسی میں بھیجتے ہیں؟ آپ ڈالر میں بھیجتے ہیں, پاؤنڈ میں بھیجتے ہیں, یورو میں بھیجتے ہیں, درہم, دینار, ریال میں بھیجتے ہیں, آسٹریلین نیوزی لینڈ ڈالر میں بھیجتے ہیں, جاپانی ین میں بھیجتے ہیں. تو یہ پاکستانی جو پورے اوورسیز کے 1 کروڑ پاکستانی ہیں, یہ اپنی اس غیر ملکی کرنسی میں پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں. آپ کسی بھی بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ پاکستانی کرنسی میں. اچھا, کوئی بھی ملک جو ہے یہ اکنامکس کیونکہ اس نے نہیں پڑھی ہوئی تو اس کو یہ نہیں پتہ کہ کوئی بھی ملک جیسے پاکستان اگر چاہے تو 1 ارب کے نوٹ چھاپ سکتا ہے, لیکن یہ ایک اور وہ اصول آتا ہے افراط زر, یعنی کہ جتنا آپ نوٹ چھاپتے ہیں اتنا آپ کے ملک کے پاس سونا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کرنسی زیادہ چھاپ لیں اور آپ کے پاس اسٹاک میں سونا نہ ہو تو اس سے جو مہنگائی ہوتی ہے, افراط زر ہوتا ہے, جس لفظ آپ نے سنا ہوگا, اردو کا کلاسیکل لفظ ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں کیونکہ کافی پچھلے 15-20 سالوں میں مہنگائی اس لیے زیادہ ہوئی ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تو ہمیں نہ باہر سے قرضہ مل رہا ہے, نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, تو پھر پاکستان کے اندر نوٹ چھاپ رہے ہیں اور اس سے پاکستانی کرنسی گردش میں زیادہ ہے اور اس لیے پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہے. تو جب ہم پیسے اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں تو یہ اسٹیٹ بینک میں پیسے جاتے ہیں ڈائریکٹ پہلے, پھر اسٹیٹ بینک آگے آپ کے جو بھی بینک ہے اس میں بھیجتا ہے, تو وہ بینک آپ کو پاکستانی کرنسی میں بھیجتا ہے. اگر میں 1000 یورو یہاں سے بھیجتا ہوں تو مجھے پاکستان میں اس وقت جو بھی ریٹ ہوتا ہے 290 یا 292 95 جو بھی ریٹ ہے, تو مجھے اس حساب سے پاکستانی کرنسی میں پیسے ملتے ہیں. اگر پاکستانی اوورسیز پاکستانی یہ پیسے بھیجنا بند کر دیں جو کہ تقریباً سالانہ 28 سے 30 ارب ڈالر کے آس پاس ہیں, اور پچھلے آپ کہہ لیں کہ 10-15-20 سال سے پاکستان اگر ڈیفالٹ نہیں کیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستانی جو ہیں وہ پیسے مسلسل بھیج رہے ہیں, اور کیونکہ بہت زیادہ پاکستانی ہیں تو 1 کروڑ کے آس پاس پاکستانی پیسے بھیج رہے ہیں, تو پاکستان کی جو کشتی ہے وہ چل رہی ہے اس وقت. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ 1 کروڑ پاکستانی کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں, کسی بھی وجہ سے, تو اس کے بعد پھر اگر پیسے نہ بھیجیں تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کیا حالت ہے, کیونکہ پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ پہلے ہی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے مختلف دعوے کرتی ہے, میں آج سیاست سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں. تو اس انسان کی گھٹیا زبان نے تمام اوورسیز پاکستانیوں کی توہین کی ہے, اور مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جو کماؤ پتر ہوتا ہے اس کے گھر والے عزت کرتے ہیں. نہ تو اوورسیز پاکستانیوں کے ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے, اور نہ ان کی اگر کوئی پراپرٹی جائیداد بنا لیتا ہے اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کا نہ خیال رکھنے کے باوجود بھی قربانیاں تو ہم اوورسیز پاکستانی دیتے ہیں, وہ اور کون دیتا ہے؟ اگر وہ جو بہت زیادہ شور کرتے ہیں ہم قربانی دیتے ہیں, وہ پھر وصولی بھی کرتے ہیں. آپ کو سمجھتے ہیں نا, بات سمجھ رہے ہیں آپ. ہم لوگ ایسے ہیں جو صرف قربانی دیتے ہیں اور اپنے جب ملک میں آتے ہیں تو وہاں بھی بےزتی کراتے ہیں. اس سب کے باوجود بھی ہم پاکستان میں پیسے بھیجنا یا پاکستان سے محبت کرنا نہیں چھوڑتے. اگر ہم کوئی گلے شکوے کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک سے کرتے ہیں, اپنے ملک کے نظام سے کرتے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ ہماری مرنے تک بھی شناخت ہے. اگر ہمیں کسی اور ملک کی نیشنلٹی مل بھی جاتی ہے تو جو کنٹری آف اوریجن ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا, آپ کی جائے پیدائش کبھی تبدیل نہیں ہوتی.